إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا الصلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا تمام قسموں کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان اور مومن بنا کر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے نبی امام الانبیاء والمتقین سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک دین اسلام کی تعلیمات کو مکمل طریقے سے اور انتہائی امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا۔ محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر آپ کو کچھ نصیحتیں، کچھ قرآن و حدیث کی باتیں بتائی جائیں گی، وہ ہے دھوکہ دہی اسلام کی نظر میں ایک خطرناک گناہ اور ہمارا سماج اور معاشرہ۔ اسلامی بھائیوں، اس وقت ہمارا مسلم سماج اور معاشرہ جن جن گناہوں میں اور جن جن اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہے، جس کی وجہ سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو رہی ہے، نہ اسے دنیا مل پا رہی ہے نہ اس کی آخرت بہتر ہو سکتی ہے۔ جن گناہوں میں مبتلا ہے انہی میں سے ایک خطرناک گناہ لوگوں کو دھوکہ دینا اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنا۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھے کہ دھوکہ کس کو کہتے ہیں۔ اس تعلق سے قاضی عیاض رحمہ اللہ دھوکے کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں
کہ دھوکہ ہر اس چیز کو چھپانا کہ اگر کسی خریدار کو، کسی گراہک کو پتہ چل جائے تو وہ ناپسند کرے۔ مثال کے طور پر ایک چیز جو انتہائی پرانی ہو چکی، ہم گراہک سے اس کے پرانے پن کو چھپا لے، یہ نہ بتائے کہ وہ چیز پرانی ہے، یا پھر اس چیز کی قیمت تبدیل ہو چکی ہے، سستی ہو چکی ہے یا مہنگی ہو چکی ہے، تو اس کو بھی چھپا لیا جائے۔ یا پھر کوئی چیز ظاہری طور پر بہت اچھی دکھ رہی ہے، اوپر سے بہت اچھی دکھ رہی ہے، لیکن اندر سے وہ سامان انتہائی خراب اور گھٹیا ہو، ناقص ہو۔ یا اسی طریقے سے ہر اس چیز کو چھپانا جس کے ذریعے سے سامنے والا دھوکہ کھا جائے، تذبذب کا شکار ہو جائے، شک اور شبے میں مبتلا ہو جائے، اسی کو دھوکہ کہتے ہیں۔ اور ابن عرفہ رحمہ اللہ دھوکے کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیچنے والا اپنے بیچنے والی چیز کے بارے میں سامنے والے کو جھوٹ موٹ کا کمال دکھائے، جس کی وجہ سے گراہک کو وہم پیدا ہو جائے کہ یہ چیز اچھی ہے یا خراب ہے، یا پھر سامان کے عیب کو چھپا لے، گراہک کو اس کے عیب کو نہ بتائے، یہ دھوکے میں شامل ہے۔ اور امام مناوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ناقص چیز کو، گھٹیا چیز کو عمدہ چیز کے ساتھ، اچھی چیز کے ساتھ ملا دینا، یہ دھوکہ۔ اسلامی بھائیوں، کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا یا کسی کو دھوکہ دینا، یہ شریعت کی نظر میں بہت بڑا اور بہت سنگین گناہ ہے۔ دھوکہ دینا اخلاق سے انتہائی گری ہوئی حرکت ہے۔ نہ صرف یہ کہ دھوکہ دینا بد اخلاقی ہے، بلکہ دھوکہ دینے کی وجہ سے سماج اور معاشرے کی بنیاد جو رحمت کا جذبہ ہے، خیر خواہی کا جذبہ ہے، وہ سماج اور معاشرے سے ختم ہو جاتا ہے۔ جب سماج اور معاشرے کے اندر دھوکہ دڑی عام ہوتی ہے تو سماج اور معاشرے کے اندر سے خیر خواہی کا جذبہ، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ دھیرے دھیرے ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ دھوکہ دینے کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر اعتماد کرنا، ایک دوسرے پر یقین کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ حالت ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر عام ہو چکی ہے۔ کس پر بھروسہ کیا جائے، کس پر یقین کیا جائے، ہمیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتا۔ کرتا پیجامہ پہنا ہوا، داڑھی رکھا ہوا ہے، دکھنے میں بہت شریف ہے، لیکن لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ فریب کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ غلط کرتا ہے، آدمی کیسے یقین کرے گا؟ یہاں تک کہ دھوکہ دڑی کی وجہ سے ایک عالم دین بھی بولو یا ایک پڑھا لکھا انسان بھی، اس پر سے بھی لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا دین، ہماری شریعت، ہم جس شریعت کو مانتے ہیں، جس شریعت پر ہمارا ایمان ہے اور جس شریعت پر عمل کر کے ہم اور آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے گی، وہ دین خیر خواہی کا دین، لوگوں کے تعاون کرنے والا دین ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا دین ہے، لوگوں کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچانے والا دین، لوگوں کی مدد کرنے والا دین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، قلنا لمن ہی یا رسول اللہ، قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام۔ پوچھا گیا کس کے لیے خیر خواہی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے خیر خواہی کا نام، اللہ کی کتاب کے لیے دین خیر خواہی کا نام ہے، اللہ کے رسول کے لیے دین خیر خواہی کا نام ہے، مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے دین خیر خواہی ہے، اور عام مسلمانوں کے لیے دین خیر خواہی۔ اس حدیث سے پتا چلا کہ ہمارا دین خیر خواہی والا دین ہے، ہمارا دین لوگوں کی مدد کرنے والا دین ہے۔ ہم جس دین سے جڑے ہوئے ہیں
اس دین سے ہمیشہ لوگوں کو فائدہ ہی پہنچا ہے، اور جو لوگ اس دین سے اپنا رشتہ جوڑ لیتے ہیں، اس شریعت سے اپنا رشتہ جوڑ لیتے ہیں، تو وہ انسان بھی لوگوں کا خیر خواہ بن جاتا ہے۔ ہم اپنا رشتہ اس شریعت سے جوڑتے ہیں، ہم اپنا تعلق اس شریعت سے جوڑتے ہیں، اس دین سے جوڑتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم مسلمان ہر شخص کے لیے خیر خواہ بن گیا، ہر شخص کے لیے مدد کرنے والا، تعاون کرنے والا بن گیا۔ لیکن افسوس کہ ہم نے دھوکہ دڑی کو عام کر دیا، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے لگے، ایک دوسرے کو ہم پھنسانے لگے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ آج لوگوں کا اعتماد ہمارے اوپر سے اٹھ گیا، اور دھوکے کی وجہ سے بہت سارے گناہ عام ہو چکے۔ جب آپ کسی کو پھنسانے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے دھوکہ دیتے ہیں، تو سامنے والا بھی تو خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے، وہ بھی آپ کو پھنسانے کے لیے، آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی نہ کوئی گناہ، کوئی نہ کوئی اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ تو دھوکہ دینے سے برائیاں بھی عام ہوتی۔ میرے بھائیوں، دھوکہ دینا یا دھوکہ کرنا، اس سے جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، وہیں بندوں کے حقوق کی بھی پامالی ہوتی۔ ایک آدمی جب دھوکہ دیتا ہے تو وہ اللہ کی نافرمانی تو کرتا ہی ہے، دھوکہ دے کر اپنے بندوں کے حقوق، اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق کی بھی پامالی کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ایک دوسرے کو دھوکہ دینے سے منع کیا، یہ حرام کر دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے۔ یہ اسلام نے اس کی سخت مذمت بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھوکہ دینے سے منع کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، کہ اے ایمان والو، اے مومن لوگو، اے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والو، اے اپنے آپ کا رشتہ اسلام سے جوڑنے والو، اے خیر خواہ دین سے تعلق رکھنے والو، تم اللہ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ خیانت کا ارتکاب مت کرو۔ لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیانت مت کرو، جانتے ہو کہ دھوکہ دینا حرام ہے، جانتے ہو کہ خیانت کرنا حرام ہے، لیکن اس کے باوجود جان بوجھ کر خیانت کرتے ہو، تو اسلام نے اس سے منع کر دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت یہ ہے کہ آدمی ظاہری طور سے تو بہت دیندار بنے، بہت متقی پرہیزگار بنے، لوگوں کے سامنے بہت اللہ والا دکھائی دے، لیکن جب اکیلے میں رہے، تنہائی میں رہے، تو اللہ کی نافرمانی کرے، گناہ کرے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہے۔ یا اسی طریقے سے آدمی فرض عبادات کو چھوڑ دے، فرض عبادات پر عمل نہ کرے، اور اللہ کی نافرمانی والی چیزوں کو، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کا ارتکاب کرے، تو یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہے۔ تو اس خیانت سے بھی اللہ نے منع کیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور آپس میں جانتے بوجھتے خیانت مت کرو۔ آپس میں خیانت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے ایک مسلمان جو دوسرے مسلمان بھائی کے پاس امانت رکھا ہوا ہے، اس امانت میں خیانت نہ کرے۔ اور یہ یاد رکھیے، امانت میں خیانت یا دھوکہ دھڑی صرف عمل کے ذریعے سے نہیں ہوتی ہے، زبان کے ذریعے سے بھی امانت میں خیانت ہوتی ہے، زبان کے ذریعے سے بھی دھوکہ ہوتا ہے۔ اگر آدمی سچائی کو چھپا لے اور جھوٹ کو ظاہر کرے تو یہ بھی دھوکہ ہے۔ آدمی معاملات کو صحیح طریقے سے انجام نہ دے، اپنے معاملات میں شفافیت نہ برتے، تو یہ بھی دھوکہ ہے۔ یعنی اچھائی کو چھپا کر معاملات کو دھوکہ دھڑی سے حل کر لے، یہ دھوکہ ہے میرے بھائی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو امانت کی پاسداری کا حکم دیا ہے، عہد و پیمان کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے سے روکا ہے، بلکہ امانت داری کو اللہ کے رسول نے ایمان کے ساتھ جوڑ دیا۔ عہد و پیمان کی پابندی اس کو ایمان اور دین کے ساتھ جوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له،
ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کے اندر امانت داری کا احساس نہ ہو. جو امانت داری نہ اختیار کرتا ہو اس شخص کا کوئی ایمان نہیں. لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو امانت داری کو نہ اختیار کرے. ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جو عہد و پیمان کی پابندی نہ کرے، وعدے کو پورا نہ کرے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دھوکہ داری کتنا خطرناک گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے خیر خواہ بننا، امانت کو پورا کرنا، وعدے کو پورا کرنا، یہ ہمارے دین کا اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ چیز ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے. میرے بھائی اور دوست، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا، یہ ایک منافق کی پہچان ہے. منافق آدمی ہی ایسا کر سکتا ہے. ایک مسلمان آدمی، دین سے جڑا ہوا آدمی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کر سکتا. اس کا معاملہ انتہائی صاف و شفاف ہوتا ہے. دھوکہ دینا منافق کی پہچان. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. منافقوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن انہیں ان کا شعور نہیں. منافق کون ہے میرے بھائی؟ ایک تو ایمان والا جو شریعت کی پابندی کرتا ہے، شریعت پر عمل کرتا ہے، اللہ کے رسول کی جو لائی ہوئی شریعت ہے اس پر ایمان رکھتے ہوئے اس پر عمل کرتا ہے. اور کفر کرنے والا کون ہے؟ جو اللہ کا انکار کر دے، جو اس دین اسلام کو نہ مانے. اور منافق کون ہے؟ جس کا قرآن مجید کے اندر پہلے بارے کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے، جو ظاہری طور سے اسلام قبول کرے، ظاہری طور سے ایمان لائے اللہ پر کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہوں، لیکن اندر سے کفر کا ارتکاب کرے، تو یہ منافق ہے. تو ایسے ہی جو آدمی دھوکہ دیتا ہے ظاہری طور سے بہت اچھا بنتا ہے لیکن اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، تو یہ منافق کی پہچان ہے. اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمانوں کو اور اسلام کو جتنا زیادہ نقصان ان منافق لوگوں سے پہنچا کسی اور سے نہیں پہنچا. کیونکہ منافق یہ آستین کا صاف ہے. اگر دشمن سامنے ہو تو آدمی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، اس سے بچاؤ کا انتظام کر سکتا ہے، لیکن اگر دشمن ہمارے ہی صف میں ہو، ہمارے ہی گروہ کے اندر داخل ہو کر نقصان پہنچائے، اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ منافق کی پہچان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اور ایک روایت کے اندر 4 نشانی بیان کی گئی. اذا حدث کذب، منافق کی ایک نشانی کیا ہے؟ جب بھی وہ بات کرتا ہے تو ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ بولنا، حقیقت کے خلاف بیان کرنا، حقیقت کے خلاف بولنا اس کی پہچان، اس کا وتیرہ، اس کا طریقہ ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب کسی سے وعدہ کرے تو ہمیشہ جھوٹ بولے. وعدہ تو کرتا ہے، آپ سے پیسہ لیا کہ آپ مجھے کچھ پیسہ دے دو، کل آپ کو دے دوں گا. وعدہ ہے کل آپ تک پہنچا دوں گا پیسہ. وعدہ تو کر لیتا ہے، اس نیت سے وعدہ کرتا ہے کہ اسے دینا تو نہیں، بس وعدہ کر لیا جائے تاکہ سامنے والے کو یقین ہو جائے وعدہ کر رہا ہے بھائی. وعدے کے خلاف ورزی کر دیتا ہے. کل واپس لوٹانے کا پیسہ نہیں لوٹاتا ہے، سال بھر ہو جاتا ہے، 2 سال ہو جاتا ہے، بلکہ اس کو آدمی مانگتے مانگتے تھک جاتا ہے. تو ایسے ہم ہر معاملے میں دھوکہ کرتے ہیں، وعدہ خلافی. اسی طریقے سے منافق کی تیسری نشانی وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کہ امانت میں خیانت کرنا. تو آپ غور کریں میرے بھائیوں، جھوٹ بولنا، وعدے کی خلاف ورزی کرنا اور امانت میں خیانت کرنا، یہ تینوں چیزیں، ان تینوں چیزوں کے ذریعے سے انسان ایک دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے. تو یہ منافق کی پہچان ہے. تو ہم پکے سچے مسلمان بنیں، ہمارا معاملہ صاف شفاف ہو، ہمارا جس طریقے سے ظاہر کھلا ہوا ہو ہمارا باطن بھی ویسا ہی صاف و شفاف ہو. ظاہری کچھ ہو اندرونی کچھ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے، کسی اور کے ساتھ نہیں.
ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن اللہ ان کے دھوکے کی سزا انہیں دینے والا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی ان بدتمیزیوں کی وجہ سے، ان بدبختیوں کی وجہ سے ان کا درجہ ہے جہنم کے اندر سب سے نیچے ہوگا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، دھوکہ دینا ایک مومن کی پہچان نہیں، بلکہ دھوکہ دینا یہ ایک کمینہ پنتی کی علامت ہے، بدبختی کی علامت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن آدمی انتہائی سادہ دل اور شریف ہوتا ہے، جبکہ فاسق اور فاجر آدمی، گنہگار آدمی کمینہ اور دھوکے باز ہوتا ہے۔ جو آدمی گناہ کرنے والا ہوتا ہے، فاسق و فاجر ہے، جو دن رات گناہوں میں مبتلا ہے، وہ کمینہ اور بدبخت اور دھوکے باز ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں بھی پتہ چلا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، دھوکے کی قباحت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی کر سکتے ہیں کہ دھوکہ دینے والا ایسا عمل کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کر دیا اور ایسے لوگوں کے تعلق سے کہا کہ وہ ہماری تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، اس کا معاملہ ہماری تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، وہ ہمارا امتی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ ہی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کسی مارکیٹ سے گزرے، ایک تاجر کے پاس پہنچے، گلہ رکھا ہوا تھا، گلے کے اندر اللہ کے رسول نے ہاتھ ڈالا تو دیکھا کہ اندر گلہ گیلا ہے۔ گلے کے مالک سے پوچھا کہ اے گلے کے مالک، یہ گیلا پن کیوں ہے؟ تو اس تاجر نے کہا کہ اللہ کے رسول، اس گلے پر بارش پڑ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ گیلا ہو چکا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب یہ گیلا ہو چکا ہے، اس کے اندر گیلا پن آ چکا ہے، تو اس گیلے ہوئے گلے کو آپ اوپر رکھتے تاکہ لوگ اسے دیکھ لیتے لوگ۔ پھر اللہ کے رسول نے اس سے فرمایا من غش فلیس منی، کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہماری تعلیمات پر اس کا معاملہ نہیں ہے، وہ ہماری تعلیمات سے دور ہے، وہ اسلام کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے من غشنا فلیس منا، کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے المکر والخدیعۃ فی النار، کہ مکر و فریب کرنے والا، دھوکہ دینے والا وہ جہنم میں۔ غور کیجیے میرے بھائی، دھوکہ دینے والا اسلامی شریعت کے مطابق عمل نہیں کر رہا، اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا کے اندر سے بد عہدی کر کے آیا، لوگوں کو دھوکہ دے کر آیا، قیامت کے دن اس کو جھنڈا دیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ تیرے بد عہدی کا جھنڈا۔ اور ایک روایت میں یہاں تک کہ آتا ہے کہ قیامت کے دن اس کی سرین میں، یعنی بیٹھنے کی جگہ پر جھنڈے کو لگایا جائے گا، جس کے ذریعے سے وہ پہچان لیا جائے گا قیامت کے دن کہ یہ بدعہد انسان ہے، وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا انسان ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنے والا انسان ہے۔ وہ قیامت کے دن پہچان لیا جائے گا، ہماری بیٹھک کی جگہ پر جھنڈا لگایا جائے گا۔ کتنی ذلت اور رسوائی کی بات ہے میرے بھائی۔ اگر ہمارے چند لوگوں کے سامنے کوئی آدمی ہم کو بے عزت کر دے تو ہم کتنا عجیب محسوس کرتے ہیں، لیکن قیامت والے دن جب سارے دنیا کے لوگ، سارے انسان اللہ کے دربار میں جمع ہوں گے حساب و کتاب کے دن، اس دن اللہ تعالیٰ ہمارے سرین پر، ہماری بیٹھک کی جگہ پر دھوکہ دینے کی وجہ سے جھنڈا لگا دے گا، تو ہم کتنے ذلیل اور رسوا ہوں گے، کتنے بے عزت ہوں گے، اندازہ کیجیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ذمہ دار بناتا ہے، اس ذمہ داری میں غفلت اور سستی برتتا ہے، ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا، دھوکہ دھڑی کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ذمہ داری میں امانت داری اختیار نہیں کرتا، ایمانداری اختیار نہیں کرتا، تو اس شخص پر الا حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت حرام کر دی جاتی، جنت حرام ہو گئی میرے بھائی، ایسے شخص پر اللہ نے جنت حرام کر دی۔
غور کرنے کی بات۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ہم کس کس طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وقت بہت کم ہے، میں سرسری طور پر اشارہ کروں گا کہ ہم دھوکہ دھڑی کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ دھوکہ دھڑی کی ایک شکل جو ہم اور آپ کرتے ہیں وہ ہے باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے مال کو کمانا، جھوٹ بول کر، جھوٹی قسم کھا کر کے، عیب کو چھپا کر کے، اس طریقے سے ہم مال کما رہے ہیں۔ یہ دھوکہ دھڑی کی ایک شکل ہے۔ یا امانت میں خیانت کر رہے ہیں، یہ بھی دھوکہ دھڑی کی ایک شکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، کہ اے ایمان والو، اے مومن لوگو، تم آپس کے مال ناجائز اور حرام طریقے سے مت کھاؤ، مگر یہ کہ تم آپس کی رضامندی سے خرید و فروخت کرو۔ کیا تعلیم دی کہ آپس کے مال ناجائز اور حرام طریقے سے مت کھاؤ۔ حرام طریقے سے کھانے کا یہی ایک راستہ ہے کہ آدمی جھوٹ بول کر اپنا سامان بیچے، جھوٹی قسم کھا لے، یا پھر امانت میں خیانت کرے، جو مال کا سودا ہوا تھا وہ مال بدل دے، یا پھر عیب کو چھپا لے۔ تو یہ طریقہ ناجائز اور حرام طریقہ ہے۔ یہ دھوکہ دڑی میں آتا ہے جو ہمارے اور آپ، ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر اس طریقے سے کمائی کرنا ہمارا وسیلہ اور شیوا بن چکا ہے۔ وہ دوسری طرف اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کہ تم آپس کے مال ناجائز اور حرام طریقے سے مت کھاؤ اور حاکم کو رشوت دے کر دوسروں کا کچھ مال اپنے پاس نہ لے لو، اس حال میں کہ تم جانتے ہیں۔ یہ آیت کن لوگوں کے بارے میں ہے کہ کسی کا حق ہمارے پاس موجود ہے، کسی کی زمین ہمارے پاس ہے، ہم جانتے ہیں کہ زمین ہمارے بھائی کی ہے، لیکن بھائی کے پاس اس کے پاس ثبوت نہیں ہے، ثبوت ہمارے پاس ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ زمین ہمارے بھائی کی ہے، لیکن ہم عدالت میں جا کر اپنے بھائی کی زمین پیسہ کھلا کر، رشوت دے کر اپنے نام کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہم اپنے بھائی کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، اور یہ چیز بھی ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر حد درجہ عام ہو چکی ہے۔ خصوصاً ہمارا بھائی اگر سیدھا ہے، کچھ بولتا نہیں ہے، تو اس کے سیدھے پن کا اور زیادہ ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وَمَن يَأْتِ يَغْلُلْ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو لوگ دھوکہ کر کے اللہ کے پاس جائیں گے، وہ دھوکہ دینے والی چیز کے ساتھ اللہ کے پاس قیامت کے دن حاضر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا، کسی پر کچھ ظلم نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص قسم کھا کر کسی کا مال ہڑپ کر لیتا ہے تو اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور جہنم واجب کر دی۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، اگر کوئی آدمی تھوڑی سی چیز بھی حق قسم کھا کر غضب کر لے، اس کا مال ناجائز طریقے سے لے لے، اس کے اوپر بھی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر پیلو کی ایک درخت کی ٹہنی بھی قسم کھا کر کسی کا لے لیتا ہے تو اس پر اللہ نے جنت حرام اور جہنم واجب کر دی ہے۔ پیلو کی ایک درخت، چھوٹی سی لکڑی، غور کیجیے۔ ہم تو پوری پوری زمینیں ہڑپ کر لیتے ہیں، پورا پورا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، پوری پوری جائیداد پر قبضہ کر لیتے ہیں، سانپ بن کر بیٹھے ہوئے۔ قیامت کے دن ہم یہ تمام چیزوں کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوں۔ اسی طریقے سے ناپ تول میں کمی، یہ بھی دھوکہ دڑی کی ایک شکل ہے۔ 1 کلو سامنے والا لینا چاہتا ہے، ہم اس انداز میں ناپتے ہیں، تولتے ہیں کہ 1 کلو والا مال 400 گرام بیٹھتا ہے۔ 400 گرام ہم 400 گرام اپنے گراہک کو دیتے ہیں، 100 گرام ڈنڈی مال لیتے ہیں۔ جب لوگوں سے وزن کر کے لیتے ہیں، معاف کر لیتے تو پورا پورا لیتے ہیں، لیکن جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، گراہک کو دیتے ہیں تو ڈنڈی مارتے ہیں۔ یہ بھی دھوکہ دڑی کی ایک شکل ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، دھوکہ دڑی کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آدمی 50 روپے والا کلو والا چاول ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ 50 روپے کلو والا چاول 100 روپیہ کلو والے چاول کی پنی میں پیک کر کے 100 روپے کلو کے حساب سے بیچ دیتا ہے۔ یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں میرے بھائیوں۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ گھٹیا چیز ہے، سستی چیز ہے، اس کو اچھی پیکنگ میں پیک کر دیا جاتا ہے اور اسی عمدہ کوالٹی کی مہنگائی کے حساب سے بیچ دیا جاتا ہے۔ ہر میدان میں، معاشی تجارت کے ہر میدان میں دھوکہ دڑی عام۔ کوئی دودھ میں ملاوٹ کر رہا ہے،
کوئی وزن میں ڈنڈی مار رہا ہے، کوئی خوش کر رہا ہے، کوئی مال چورا لے رہا ہے، کوئی خوش کر دے رہا ہے، ہر طریقے سے ہم اور آپ دھوکہ دھڑی میں ملوث۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کچھ لوگ جو مال میں ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ قحط سالی کو مسلط کر دے گا، معاشی بدحالی کو مسلط کر دے گا، اور دشمنوں کے ظلم و ستم کو مسلط کر دے گا، جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اچھا یہ بھی جان لیجئے کہ ناپ تول میں کمی یہ بھی ہے کہ ایک مزدور ہے جس کی سرکار کے طرف سے یہ ڈیوٹی ہے کہ صبح 9 بجے سے لے کر شام میں 6 بجے تک وہ کام کرے، لیکن وہ 9 بجے کی بجائے 9:30 10 بجے آتا ہے، اور 6 بجنے سے پہلے 5:30 بجے ہی اپنی تیاری کر لیتا ہے بھاگنے کی۔ یہ بھی ناپ تول میں کمی۔ یا کوئی سیٹ اپنے مزدور سے 9 گھنٹہ ڈیوٹی کے بجائے 12 گھنٹہ ڈیوٹی لیتا ہے، 11 گھنٹہ ڈیوٹی لیتا ہے، 1 گھنٹہ ایکسٹرا، 2 گھنٹہ ایکسٹرا، اس کا پیسہ نہیں دیتا، تو یہ سیٹ اس کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرتا ہے۔ مزدور کام کم کر کے سیٹ کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، اور سیٹ زیادہ ٹائم کام لے کر کم پیسہ دے کر مزدور کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں وزن میں کمی، ناپ تول میں کمی میں آتا ہے، جو ہم اور آپ انجام دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے لوگوں پر ظلم و ستم مسلط کر دیا جاتا ہے، معاشی بدحالی مسلط کر دی جاتی ہے۔ آج دیکھیے ہمارے لیے کتنا قانون بنتا ہے، ہم اپنا کاروبار سدھارنے کے چکر میں رہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار کسی طریقے سے سدھر جائے، پھر کوئی نیا قانون آ جاتا ہے، ہم وہ اس کو لپٹنے بیٹھتے ہیں، پھر کوئی نیا قانون آ جاتا ہے۔ غرض ہماری معاشی تجارت، ہمارے کاروبار میں مسلسل مندی ہی آتی جا رہی ہے، مسلسل قحط سالی ہی آتی جا رہی ہے، ہماری کمائی میں برکت ہی نہیں ہے، ہم پریشان ہیں تجارت اور کاروبار کو لے کے، پیسہ ہم کو نہیں مل پا رہا ہے، ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، ہمیں ایمانداری اچھی نہیں لگتی، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اچھے نہیں لگتے۔ ارے یہ تو بہت چھوٹی بات ہے دھوکہ دینا، ارے تو ہر شخص سے کرتا ہے، یہ بول کے ہم ٹال دیتے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، ایمانداری کے ساتھ تجارت کرنے میں، معاملات کرنے میں جتنی برکت ہے، بے ایمانی کر کے، دھوکہ کر کے، جھوٹ بول کر کے کوئی برکت ہو ہی نہیں سکتی میرے بھائیوں، اور وہ ہمیشہ پریشان رہے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول کی حدیث کہہ رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وکتما، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 2 خرید و فروخت کرنے والوں کو اختیار ہے جب تک کہ وہ مجلس سے جدا نہ ہو۔ اگر وہ خرید و فروخت میں سچ بولتے ہیں اور مال کی کیفیت کو، مال کی اچھائی کو بیان کر دیتے ہیں، اس کے عیب کو بھی بیان کر دیتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان کی تجارت میں، ان کے کاروبار میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ اور اگر وہ جھوٹ بولتا ہے، عیب کو چھپا لیتا ہے، عیب کو چھپا کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، محقت برکت بیعہما، ان کی کمائی سے، ان کے کاروبار سے برکت کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ وہ کتنا بھی کمائے، کروڑوں روپیہ کمائے، ہمیشہ پریشان رہے گا۔ یا تو اس کو چور ڈاکو کا ڈر ہوگا، یا تو ٹیکس والے کا ڈر ہوگا، یا تو پھر کسی اور چیز کا ڈر ہوگا، یا گھر میں کوئی بیمار اور پریشان ہو گیا ہے، اس کے پیچھے پیسہ لگ رہا ہے، کوئی حادثے کا شکار ہو گیا، اس کا گھر گر گیا، زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، چٹنی روٹی کھائیے، حلال کا کھائیے، حرام کا لقمہ مت کھائیے میرے بھائیوں۔ حرام کھانے میں، دھوکہ کرنے میں، جھوٹ بولنے میں کوئی برکت نہیں ہے، اس بات کو آپ لکھ کر لے جائیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اور آپ جس دین سے جڑے ہوئے ہیں، جس شریعت سے ہمارا رشتہ ہے، وہ خیر خواہی والا دین، الدین النصیحہ، خیر خواہی والا دین ہے۔ ہم بھی اپنا رشتہ اس سے جوڑتے ہیں تو ہر مسلمان کو، ہر مسجد میں بیٹھے ہوئے مصلی کو، خواتین کو، مرد کو، لوگوں کے لیے خیر خواہ بن جانا چاہیے، جھوٹ سے، دھوکے سے اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے۔ اسی میں ہم اور آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ فرمائے، ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ فرمائے۔
وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.